ہم آج کے مہمان خصوصی باؤ زاہد اقبال صاحب اور ان کے ہمراہ جتنے افراد تشریف لائے ان کی دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اگلے امیدوار ہیں ایمان فاطمہ، کلاس 8، عمر اکیڈمی، سیالکوٹ۔ ایمان فاطمہ۔ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں عقدۂ دشوار۔ سامعین زی وقار، روئے زمین پر لگ بھگ 18,000 قسم کی مخلوقات زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان میں سے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے۔ عموماً انسان خود مختار اور آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں کو خود مختاری تو کیا آزادی سے جینے کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ جناب اعلیٰ، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارے اپنے فلسطینی بھائی ہیں۔ سابق صدر، شام و فلسطین سے میری دلی وابستگی ہے، یہ میری ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن نے ان علاقوں کو بابرکت جگہ قرار دیا ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے، قبلہ اول یہی موجود ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سمیت ہزاروں نبیوں کی دعوت کا میدان ہے۔ جناب اعلیٰ، قابل افسوس بات تو یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے شام و فلسطین کو خاک و خون میں نہلا رکھا ہے۔ یہاں آتش و آہن کا کھیل جاری ہے، فلسطین کی بیٹیوں کو گاڑی کے ٹائروں کے نیچے کچل دیا جاتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایک خون میں لت پت ماں اپنے بچے کی لاش کے سامنے بیٹھ کر چیختی ہے کہ کوئی تو صلاح الدین ایوبی آئے، کوئی تو محمد بن قاسم آئے، کوئی تو عثمان غازی آئے۔ یہ دیکھ کر میرا دل جلتا ہے کہ ساری کی ساری امت مسلمان ایک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جناب اعلیٰ، آج میں ان حکمرانوں سے سوال کرتی ہوں کہ عراق دے کر، افغانستان دے کر، شام دے کر، مصر دے کر، لبنان دے کر، اردن دے کر اور فلسطین بیچ کر بتاؤ کس امن کی بات کرتے ہو؟ جب بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ جائیں تو اس کا مطلب امن ہے، جب سارے مسلمان متحد ہو جائیں تو اس کا مطلب امن ہے، جب شام و فلسطین آزاد ہو جائیں تو اس کا مطلب امن ہے۔ جناب اعلیٰ، دنیا میں صرف 1% یہودی مذہب کے پیروکار ہیں اور یہ پوری دنیا میں غالب ہوتے جا رہے ہیں، مگر افسوس کہ 2 ارب کی یہ امت مسلم سے فلسطین تک نہ حاصل ہو سکا۔ مگر کہاں کھو گئے ان کے جانشین جو ہے موجود، وہ سنے میری داستان غمگین۔ مگر کہاں کھو گئے ان کے جانشین جو ہے موجود، وہ سنے میری داستان غمگین۔ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے کیوں میں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ باخدا ہم کبھی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو ظالموں کے ہاتھوں برباد ہونے نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم، ہم کمزور ضرور ہیں مگر بے ضمیر نہیں۔ نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے، نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگر کی نظروں میں نظریں ملا کر جیے۔ اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کر جیے۔ تھینک یو۔